إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. قرآن کے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والے کو بچاؤ. کہاں سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے. اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے. آپ نے دنیا میں آگ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے. کوئلے کے ذریعے سے جلایا جاتا ہے، لکڑیوں کے ذریعے سے جلایا جاتا ہے. لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ جہنم کی آگ کو انسانوں کے ذریعے سے بھڑکایا جائے گا، انسانوں کے ذریعے سے، اور پتھروں کے ذریعے سے بھی بھڑکایا جائے گا، پتھروں کے ذریعے سے. اس آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور یاد رکھنا، اگر آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں لیکن اپنے گھر والے کو نہیں بچا رہے ہیں، رب اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. جہاں تم یہ فکر کرتے ہو، جہاں تم یہ فکر کرتے ہو کہ ہم آگ میں جل کر مرنا چاہیں، جہاں تم یہ فکر کرتے ہو کہ مجھے اولاد بھی جہنم میں نہ جائیں، میرے گھر کے افراد بھی جہنم میں نہ جائیں. اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ. وقت کا لیڈر، وقت کا گورنر اور وقت کا چودھری ذمہ دار ہے اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. بتاؤ، تم نے اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے زندگی گزاری یا جب تک تم باحیات رہے، جب تک تم زندہ رہے، تم اپنے ماں کے ہاتھ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوا زندگی گزاری؟ یا بتاؤ، تم نے ان کے ساتھ انصاف کیا، عدل کو قائم کیا؟ بتاؤ. اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور ان سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور ان سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، تم گھر میں رہا کرتی تھی، تیری بیٹی تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے، تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تیری بیٹی بے پردہ گھر سے باہر کیسے نکلی؟ بتاؤ. عورت شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، ان سے بھی پوچھا جائے گا، تم گھر میں تھی، تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تمہاری بیٹی بے پردہ غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھر سے باہر کیسے نکل گئی؟ کیسے نکل گئی؟ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. بتاؤ، تم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی؟ اللہ رب العالمین جس کو ذمہ دار بنا دیتا ہے، اللہ جس کو نگران بنا دیتا ہے، سن
سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت معقل بن یسار حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کو نگران بنا دیتا ہے، اللہ جس کو ذمہ دار بنا دیتا ہے اور وہ مرتے دم تک اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوا رہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ جنت کو ایسے شخص پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، ہر شخص کو ذمہ دار بنا دیا ہے اور ان کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو یاد کرائی گئی ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو دیانتداری کے ساتھ نبھاؤ، ورنہ اگر تمہاری موت اس حالت میں آ جائے کہ تم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے رہے تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ والدین بھی اپنے اولاد کا ذمہ دار ہیں، ان سے ان کی ذمہ داری۔ اس دنیا میں والدین دنیاوی معاملات کے بارے میں بہت سمجھتے ہیں، بیٹا دبلا پتلا ہو جائے اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کپڑا پھٹ جائے نئے نئے کپڑا پہناتے ہیں، لیکن سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جب انتقال کر جاتا ہے، ایک آدمی جب مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزوں کے اعمال، تین چیزوں کا ثواب ان کے مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے نیک اولاد جو ماں باپ کے مر جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، ولد صالح یدعو له، صرف ولد نہیں کہا کہ لڑکا جو ماں باپ کے مرنے کے بعد دعا کرتا رہے، نہیں بلکہ کیا کہا، ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہے، نیک اولاد۔ لہذا اپنے اولاد کو نیکی کی راستے کی طرف رہنمائی کیجیے اور انہیں نیک بنانے کے لیے جدوجہد کیجیے، کوشش کیجیے، دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ سنیے اس حدیث پر غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدا ہوتے سمے وہ صحیح مسلمان رہتا ہے، صحیح مسلمان رہتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے والدین کیا کرتے ہیں، فابواہ یحودانہ، اس کے والدین اس کو چاہتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، والدین چاہتے ہیں تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، والدین چاہتے ہیں تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں، ان بچوں کو بگڑنے میں ماں باپ کا پورا ہاتھ ہے، بچوں کو بگڑنے میں اور بگاڑنے میں ہمارے گھر کے افراد کا ہاتھ ہے، ہمارے معاشرے اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے لوگوں نے اپنے بچے کو بگاڑا ہے، گھر کے افراد نے بگاڑا ہے، ماں باپ نے بگاڑا ہے، بچے کو یہودی بنایا اور یہودیوں کے طور طریقے بنا لایا ہے اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے بچے کی تعلیم و تربیت کیسے کی جا رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کیسے تعلیم کر رہے ہیں آج معاشرے میں بچوں کی؟ آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ نے غور نہیں کیا ہے۔ بچے کو بگاڑا جا رہا ہے موٹو پتلو ویڈیوز کے ذریعے سے، بچے کو خراب کیا جا رہا ہے اور معاشرے میں کرپشن پھیلایا جا رہا ہے کارٹون ویڈیوز کے ذریعے سے۔ ماں بچے کو چپ نہیں کرا سکتی، اس کے اندر اتنی صلاحیت آج باقی نہیں رہی، انہوں نے اپنے بچے کو چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑا دیا ہے، انہوں نے اپنے بچے کو بگاڑنے کے لیے موبائل تھما دیا ہے اور ریل ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، اس پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ رب کعبے کی قسم وہ دن بھی قریب آ جائے گا کہ ہمارے بچے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے لیکن یہودی ہوں گے، ہمارے گھرانے میں مسلمان بچے پیدا ہوں گے لیکن وہ نصرانی ہوں گے، ہمارے گھرانے میں مسلمان بچے پیدا ہوں گے لیکن وہ مجوسی ہوں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے گھروں سے نصرانی بنانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ یورپ آ رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ کے بچے کو بگاڑا ہے آپ نے، آپ کے بچے کو خراب کیا ہے تو آپ نے کیا ہے۔ اس لیے حدیث بتا رہی ہے فابواہ یحودانہ، بچے کو یہودی بنا رہے ہیں تو باپ بنا رہا ہے، بچے کو نصرانی بنا رہے ہیں تو ماں بنا رہی ہے، بچے کو مجوسی بنا رہی ہے تو کون بنا رہی ہے؟ کون بنا رہے ہیں؟ گھر کے افراد بنا رہے ہیں، معاشرے کے لوگ بنا رہے ہیں۔
رہے ہیں اور ماں بنا رہی ہے، باپ بنا رہے ہیں، باپ بنا رہا ہے۔ اے لوگوں، پہلی فرصت میں عورتوں کے ہاتھ سے موبائل کو چھینو، ورنہ وہ دن دور نہیں تھی جب تمہاری بچی کے پیروں کے ہاتھ اسی زبان میں بات کرتا ہے جو زبان ماں بول رہی ہوتی ہے، بچہ اسی زبان میں بولتا ہے جو گھر کے افراد بولتے ہیں، بچہ وہی بات کرتا ہے جو معاشرے کے لوگ بولتے ہیں، اور اسی زبان میں گالی بھی بکتے ہیں۔ رسول کی سیرت سے ایک حدیث لے کر جاؤ، ایک حدیث لے کر جاؤ رسول کی سیرت سے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ بتاؤ بچے کو بگاڑا کس نے؟ آپ نے کبھی تعلیم دی بچے کو کہ باتوں بات میں جھوٹ نہیں بولنی چاہیے؟ آپ نے اپنے اولاد کو یہ سکھایا کہ جھوٹ نہ بولو، گالی گلوچ نہ بکو، لڑائی جھگڑا نہ کرو؟ اے بیٹا جب کھاؤ تو سامنے سے کھاؤ، اے بیٹے جب کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے لو، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ آپ نے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اللہ رب العالمین کو وہ نصیحتیں بہت پیاری لگی، قرآن میں ریکارڈ کر دیا۔ حکیم لقمان نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ کہا اے ابو جان شرک کیوں نہ کروں؟ کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس لیے نہیں کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، کیا کہا؟ یا بنیا انہا ان تکن انہا ان مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے سن، اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، سن کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو یا چھوٹی سی چھوٹی گناہ ہو، سن چاہے وہ چٹان میں ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، یاتی بها اللہ، اللہ رب العالمین تمہارے سامنے لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک دن کی بھی خبر رکھنے والا ہے، وہ باریک چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ باریک باریک چیز کو بھی تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ اس وقت تم کیا کہو گے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے اللہ، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے نہ چھوٹی گناہوں کو چھوڑا نہ چھوٹی بڑی چیزوں کو چھوڑا، سب کو اس میں رپورٹ کر لیا ہے۔ اور سنیے، جو بھی بات ہم بولتے ہیں، جو بھی ہم کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا نہیں سن رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، لیکن سنو اللہ رب العالمین سب سن رہا ہے اور اللہ رب العالمین سب رپورٹ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی جملہ کہو گے، جو بھی بات بولو گے، سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، بچ نہیں سکتے۔ کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو اور کس چیز کا استعمال کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو، سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، سب تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، بچ نہیں سکتے۔ اے لوگوں سنو، حضرت حکیم لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا بیٹے، نماز قائم کرتے رہنا، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہنا۔ اور سنو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ نظام دیتے رہنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اے بیٹے جب تم یہ کام کرنے لگو گے، جب بھلائی کا حکم دینے لگو گے اور جب لوگوں کو برائی سے روکنے لگو گے، تو جنہوں نے بھی ایسا کام کیا، لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی ہے، لوگوں نے ان کو پریشان کیا ہے، لوگوں نے ان کو ستایا ہے۔ جب تمہیں ستایا جائے، فاصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، تو سنو جب تمہیں تکلیف دی جائے، فریضہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے میں جب تمہیں تکلیفیں دی جائے، جب تمہیں ایذا پہنچائی جائے، جب تم کو پریشان کیا جائے، تو اس وقت صبر کرتے رہنا۔ یہی تاکیدی باتوں میں سے ہے، یہی تاکیدی باتوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ دیکھو تم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دیتے رہنا، جب 7 سال کے ہو جائیں اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارنا۔ نماز معاف نہیں ہے جی، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ارے تلواریں چل رہی ہیں، جنگ کے میدان میں اللہ کے رسول موجود ہیں، وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اللہ کہہ رہا ہے نبی آپ جنگ میں موجود ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، دشمن خون کا پیاسا ہے، گولیاں برس رہی ہیں، لیکن سنو ایسے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اٹھو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز ایسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب بتاؤ ہمارے اندر قوت ہے، ہمارے ہاتھوں کے اندر توانائی ہے، پیروں کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت ہے، جسم کے اندر توانائی ہے، ہر چیز موجود ہے،
کھاتے ہیں پیتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں 24 گھنٹہ 12 گھنٹہ کام کرتے رہتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں اور ہر چیز موجود ہے لیکن نماز پڑھنے پر سخت موجود نہیں ہے سچ فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ کافر ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دی اس نے کفر کیا اور ایک بات میں کہہ دوں پوری یونیورسٹیاں جتنے بھی مدارس ہیں سارے مدرسے والے یہ فتویٰ دینے لگ جائیں کہ بے نمازی کافر نہیں ہے بے نمازی کافر نہیں ہے اگر پوری دنیا کے علماء کرام یہ فتوے دے دیں کہ بے نمازی کافر نہیں ہے رب العالمین اللہ کے حبیب کا یہ فتویٰ ہے وہ کافر ہے اور سنو نہیں سب سے پہلے مفتی تو اللہ رب العالمین ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فتویٰ دیا کیا فتویٰ دیا ارے پوری دنیا والے یہ فتویٰ دیں کہ بے نمازی مشرک نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکن مع المشرکین دیکھو نماز قائم کرتے رہنا اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا مفہوم مخالف یہ ہے اگر نماز نہیں پڑھو گے تو مشرک بن جاؤ گے نماز نہیں پڑھو گے تو مشرک ہے مشرک ہو یہ اللہ کا فتویٰ ہے رسول کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے کہا کہ وہ کافر ہے بات یہ ہے کہ وہ کافر ہے پھر پوچھا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ وہ بھی کافر ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ہلاکت ہے بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے بھی جو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو سستی اور کاہلی برتتے ہیں ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ہو چکا ہے اس لیے میں یہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح احادیث صحیحہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھے ایمان میں رکھے اے اللہ جب ہماری موت ہو تو اس وقت ہماری زبان سے کلمہ توحید کا ورد ہو تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ